کسی افیئر کی بات آتی ہے. فار انسٹنس کسی شخص نے شاید کوئی موبائل فون خریدنا ہے یا کوئی گاڑی لینی ہے تو ہی ول ڈو آل سارٹس آف ریسرچ کہ کون سی گاڑی میں لوں, میرے بجٹ میں کون سی اچھی ہے, کس کی کنزمپشن اچھی ہے, کس کی مینوفیکچرنگ اچھی ہے, اینڈ بلا بلا جتنی بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ریسرچ کرتے ہیں ہم لوگ انڈیویجول لیول پہ, ہر سطح پہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو شیطان پتہ نہیں شاید اس طرح سے ہمیں گمراہ کر دیتا ہے کہ ہماری سوچ کو معاف کر دیتا ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ریلیجن جو ہے نا وہ بس کلیئر کٹ ہم سامنے آ جائے اور بس اس میں ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور میں نے ایفرٹ پٹ نہیں کرنی, بس مجھے آ کے کوئی اسپون فیڈ کرے تو بس بات بنی. وہی شارٹ کٹس چاہیے نا. بڑے مزے کے واقعات ہیں کہ میرا ایک دوست ہے وہ خود بتا رہا تھا کہ اس کی کوئی تھی کزن تھی مے بی یا کوئی خالہ وغیرہ تھی, تو انہیں لگا ان پہ کوئی جادو ہو گیا. صحیح. تو وہ انہیں ایک اسکالر کے پاس لے گیا. اسکالر نے اب ماشاء اللہ اسکالر نے سنت طریقہ بتایا. اسکالر نے انہیں صبح و شام کے اذکار بتائے, البقرہ پڑھنے کا بتایا, لاسٹ 2 ورسز پڑھنے کا بتایا. تو وہ سن تو انہوں نے لیا. جب گھر آئیں تو کہتی ہیں کہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیڑا 2 نمبر اسکالر سی. تو وہ کہتا کیا مطلب؟ کہتی کہ انہیں کوئی تویز بھی نہیں دیتا, نہ اس نے کوئی تعویذ دیا, نہ اس نے کوئی دائرہ بنایا, نہ اس نے کوئی ذائچہ نکالا, نہ اس نے میری والدہ کا نام پوچھا. تو وہ آپ کی والی بات ہے کہ شارٹ کٹس, کہ بس کوئی تعویذ مل جائے, کچھ ہو جائے, کوئی پانی میں گھول کے ہم چیز پی لیں اور سب کچھ آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے تو مشقت میں پیدا کیا انسان کو. انسان کی نیچر میں مشقت ہے, جس کی نیچر میں مشقت نہیں وہ نیچر ہی مسخ ہو گئی ہے. ایون ان ورلڈلی میٹرز بھائی آپ دیکھیں, آپ محنت جس چیز میں نہیں کریں گے وہ چیز آپ کو کیسے ملے گی. میں یہی سوچ رہا تھا علی کہ الحمدللہ آج کل تھوڑی ایکسرسائز بھی شروع کی ہے. تو بندہ جب ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ جب وہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تو ہر ویٹ لفٹنگ پہ جب وہ لفٹ کرتا ہے اور پھر نیچے لاتا ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ اب اوپر نہ جائے, اب نیچے ہی رہے. لیکن وہ اپنے آپ کو بک اپ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں دوبارہ. اس طرح وہ سیٹ لگا لیتا ہے 10-12 کا, کیونکہ ویژن اس کا سامنے ہوتا ہے, ویژن اس کا سامنے, اس سے رزلٹ نظر آ رہا ہے. بالکل. تو یہی بات ہے کہ وہی بندہ دنیاوی طور پہ تو دیکھیں پریشان بھی ہو رہا ہے, جم مس ہو گیا, اوہو میری صحت کا کیا بنے گا, میری باڈی نہ کہیں ڈھلک جائے. لیکن وین اٹ کمز ٹو سول تو کیئر لیسنس کی انتہا اتنی ہے کہ نماز بھی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے, لیکن کوئی ایفرٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو سینٹینس بن چکا ہے نا کہ نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا یا پڑھتی کہ مجھے سکون نہیں مل رہا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کا مین مقصد سکون تو نہیں ہے. اٹ از ون آف دا پرپز. مین مقصد نماز کا عبادت ہے, اللہ کو نذرانہ ہے, اللہ کا رائٹ ہے نماز. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اس کے بعد مسلمان بنایا, ہمیں آنکھیں دی, ہمیں کان دیے سننے کے لیے, ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, اور پھر ہم کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں. دس از دا فلاسفی. لیکن ہم نے اس کو بھی مٹیریلسٹک بنا لیا, وہاں بھی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. میرا کوئی اے لیول کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ فزکس میں تھوڑا سا رزلٹ اس کا اچھا نہیں آیا, تو اس نے کہا سر پہلے میں 3 نمازیں پڑھتا تھا, اب 1 بھی نہیں پڑھوں گا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نماز کو بھی مٹیریلسٹکلی دیکھتے ہیں کہ مجھے مل کیا رہا ہے نماز سے. تو وین واز نماز اباؤٹ یو؟ نماز اللہ کا رائٹ ہے, آپ نے اللہ کو دینا ہے, چاہے آپ کی جاب لگے نہ لگے, آپ کا گریڈ آئے نہ آئے. اب وہ جو ایک بندہ فقیر بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پہ, اس کا تو نماز ہی نہیں پڑھے گا. ویسے بھی ہم وہ جلد باز ہیں نا, ہمیں جو اس کا رسپانس ہے وہ فوراً چاہیے ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے تو یہ بھی بات ہے. علی بھائی ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وین یو ٹاک اباؤٹ پیپل کمنگ ٹو دین اور پھر دین میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی آگے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان کے ٹریپس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. شیطان چاہے بندہ پریکٹس کرتا ہے دین یا نہیں کرتا, شیطان کسی حال میں چھوڑتا کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے ٹریپس جو ہیں ان کی ڈائنامکس بدل جاتی ہیں. تو جو شخص دین کی طرف آتا ہے, دین کا علم پڑھنا شروع کرتا ہے, ہمارے یہاں بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنرلی ایک وائب ہے, جنرلی ایک امپریشن ہے کہ کولنس کا اور فیمس ہونے کا, اسٹیج پہ آنے کا, سو دیٹ پیپل کین نو یو. اور آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ چیز, یہ ڈیزیز ہے, میں تو اس کو ڈیزیز کہتا ہوں, اس نے بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. سو مچ سو دیٹ سو مینی پیپل آؤٹ دیئر ہو وانٹ ٹو بیکم پبلک اسپیکرس. جی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں کوئکلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا ہے کیوں. ویسٹرن سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن میں بہت بنیادی فرق ہے. وہ اچیومنٹس کو ایکسپوز کر کے بتاتے ہیں, اور اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ریاکاری سے بچو. تو یہ بہت بنیادی ہمیں ڈفرینس ہے. اب چونکہ ان کی سویلائزیشن مسلط ہے, وہی رائج ہے, تو دیٹس وائی ہر بندہ اسی طرف لگا ہوا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں,
میری بھی کوئی ورتھ ہونی چاہیے. دیکھیے دین سے پہلے بھی یہ چیز تھی جی, اور دین کے آنے کے بعد بھی شیطان ڈال دیتا ہے چیز نا. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, والنٹیئرز میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کو بھی مطلب ہمیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیک آف دا اسکرین ہے وہ بے شک سامنے نہیں آ رہے, لیکن اللہ کے سامنے ان کی کتنی ورتھ ہے. ایگزیکٹلی, ایبسولوٹلی. تو یہ جو پبلک اسپیکرس کا ایک ٹرینڈ پاکستان میں چلا ہے, پوری دنیا میں چلا ہے, اس کے بارے میں بھی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پبلک اسپیکرس کے 2-3 سینٹینسز سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. یعنی وہ بالکل اس طرح بندے کو پمپ کر دیتے ہیں جیسے وہ کوک کی جھاگ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے بعد جھاگ بالکل بیٹھ جاتی ہے. ان کا ایک سینٹینس فالو یور ڈریمز. اب وہ اتنا یہ سینٹینس کہتے ہیں, اب ایک بندے کا ڈریم ہی غلط ہے تو فالو یور ڈریمز سے کیا مراد ہے؟ ویئر از دا لائن؟ وی سے فالو یور ڈریمز ایز لانگ ایز یور ڈریمز آر اکارڈنگ ٹو شریعہ. ڈائریکشن نہیں دیتے. پھر وہ یہ کانسیپٹ جو دے رہے ہیں کہ چیز یور پیشن, وہ چیز کرو جو تمہارا پیشن ہے, من کی مان. یہ بھی ضروری نہیں ہے علی, کیونکہ کبھی کبھی انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا. جیسے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے, وہ ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ, اچھی خاصی سیلری تھی ان کی, صحیح 2 سال ہو گئے. تو مجھے کہا کہ میرے اندر ایک تڑپ ہے, میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, اسٹیج پہ آنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گڈنس کیا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ نہیں میں ڈاکٹر کیوں بن گیا, مجھے پیرنٹس نے زبردستی بنا دیا. ایکچولی واز لسننگ ٹو اے لاٹ آف موٹیویشنل اسپیکرز. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی بیٹی کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میری بیٹی ہے, میں شادی شدہ ہوں. تو میں نے کہا کہ ڈیسیژن کوئی بھی لینے سے پہلے صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں ہی ہوں, آپ کی والدہ ہے, والد ہے, آپ کے ساتھ بچہ ایسوسیٹیڈ ہے, آپ کے ساتھ بیٹی ایسوسیٹیڈ ہے, والدہ, بیوی. تو وہ آپ کہاں سے انہیں کھلائیں گے پبلک اسپیکر بن کے؟ ٹھیک ہے آپ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس جرنی میں خدا نہ خاصہ آپ وہ چیز نہیں پاتے جو آپ کو چاہیے. آپ ویل سیٹلڈ ہیں ایک جگہ, تو آپ سمپل اس ورس پہ عمل کریں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ڈاکٹر بنتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں دعویٰ, تو اسٹیج پہ آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو چاہت ہے نا کہ اسٹیج پہ میں آؤں, یہ آپ کی چوائس ہونی نہیں چاہیے, یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے جب آپ کو اس مقام پہ لانا ہے, اسٹیج پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بلڈ کر دیں گے. ویسے آپ ایک تڑپ شو کریں, لیکن جب تک آپ نہیں آ رہے آپ دعوت کا کام کریں, ایک خاص سرکل میں کریں. ویسے بھی علی بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو یہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی کیپیسٹی کے مطابق. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی کیپیسٹی سے خام کا باہر نکلنا, تو میرے خیال ہے بالکل ایسے ہی.